بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز المسح على الجرموق المنخرق وان كان خفاه غیر منخرقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں جائز مسح کرنا جرموق پر جو پھٹا ہوا ہے، اگرچہ اس کے نیچے جو موزے ہیں وہ پھٹے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اوپر والا جو جرموق ہے وہ پھٹا ہوا ہے، اوپر والا موزہ، تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ قیاس کرتے ہوئے خفین پر، خفین کا مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ موزے پھٹے ہوئے ہوں تو ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ تو اگر موزوں کے اوپر اور موزہ پہنا ہے، جرموق پہنا ہے، تو چونکہ مسح اس پر کرنا ہے، تو جس پر مسح کرنا ہے اگر وہ پھٹا ہوا ہو تو مسح جائز نہیں ہے۔ کل سمجھیے پھٹے دی تفسیر ذرا اوکھی جی، ذرا دھیان کرے جی تاں کو کھانے چ پینی جی۔ اور نہیں جائز مسح جرموق منخرق پر، انخراق پھٹنا، منخرق پھٹنے والا، اے مان اس دا تو پھر لفظ یہ بولے جی، اگرچہ موزے اس کے غیر منخرق، یعنی وہ پھٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے، تو یہ مسح جائز نے قیاس کرتے ہوئے موزوں پر، اگر خود موزوں پر مسح کرنا ہو تو وہ پھٹے ہوئے ہوں تو مسح جائز نہیں ہے۔ ہاں بھی شابہ۔ اور نہیں جائز مسح جرموق منخرق پر، پھٹے ہوئے جرموق پر، اگرچہ ہوں موزے اس کے غیر منخرق۔ چل بھائی۔ اور نہیں جائز مسح کرنا پھٹے ہوئے جرموق پر، اور اگرچہ ہوں موزے اس کے غیر منخرق۔ وَقَذَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ فِيهِ خَرْقٌ كَبِيرٌ مَا يُبِينُ مِنْهُ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ۔ چلو جی، من اصابع الرجل۔ اسی طرح نہیں جائز مسح کرنا موزوں پر کہ جس موزے میں خرق کبیر ہے۔ کل سمجھیا؟ خرق کبیر کتنا ہوتا ہے وہ آگے آ رہا ہے، پہلے دلیل سمجھیں۔ اس لیے کہ جب موزہ پھٹ گیا ہے تو یہ موزہ جو موزوں سے مقصود تھا اس سے نکل گیا ہے۔ مقصود کیا تھا؟ قطع مسافت، چلنا، کیا کرنا۔ اور ساڈے کول تو نے بھی موزیاں وچ جُتی پائی دی ہے نا، مسجد وچ موزے پا کے ٹری دا ہے نا، تو اصل موزے پہننے کا یہ قدیم زمانے وچ دو گلاں کون سنے گیاں، جن نے موزے پائے صرف موزے ہی پائے ہوں۔ اس وقت کو مووی بنی مطلب وکھاواں تو ہے کوئی نہیں نا جی، یہ جڑا تین سسٹم نے نا جی، یہ ساڈے نے۔ جے کسی جُتی پائی تو کلی جُتی ہے، تو جے کسی موزے پائے نے تو کلے موزے ہی نے، بس کھانے چ پئی ہے۔ جدو یہ حدیث پڑھو گے تو کی کرو گے کہ جس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو لے کے حج تے چلے یا عمرۃ القضاء تے چلے تے فرمایا کہ بے اپنے موزے گٹیاں کولوں اتوں کٹ لو۔ انہاں کی معنی کرو گے تسی اس وقت؟ سمجھو دی پی جے؟ حالانکہ کوئی علاقہ گرم ہے، اتنے موزے پا کے جُتی پان دا تو انجی پیر وچ گل جاندے نے، تو ایسی بھی ایکو شے پائی، تو فرمایا جنہاں کول جُتی اس قسم دی ہے جڑے موزہ نما ہے تو او ہڈی والی تھان تو پچھوں کٹ لو تاکہ او ہڈی ننگی ہو جائے، گٹے ننگے ہو جان۔ جتوں یہ مسئلہ بنیا بھی محرم واسطے پیر دی درمیان والی ہڈی تے گٹے ننگے ہونے شرط نے جی، گل سمجھ آندی پئی ہے جی؟ تو ایسی فرمایا بھی تو کٹ لو جی۔ تو جے جُتی بھی ہوندی نال تے سرکار کی فرماندے موزے لا لو، جتیاں پاؤ تو موزے کیا فرمانا سی نا، تو جڑے اے فرمایا بھی موزے اتوں یہ کٹنے کا حکم کیوں دیتا؟ خالی موزے پے نا۔ یہ ہوں ساڈے کول دو نے جی، یہ اتنے تو اس بھی ایکو شے جن نے پائی ہے جی،
تو اے وک بھی تو چونکہ موضوع سے مقصود ہے قطع مسافت چلنا، بے مطابعت المشی پے در پے چلنا، کیا کرنا؟ جی وہ ٹری دا ہے مسلسل ٹرنا، تے مسلسل تو تاں بندہ ٹر سکدا جے موضوع ٹھیک ہوے تاں، تے جے چوکھا سارا پھٹیا ہوے تاں جی مشکل ہو جاندا ہے جی، ٹر چل نہیں سکدا بندہ جی، جی جُتی ٹوٹی ہوے تو پیراں دی کھڑپ کھڑپ کردی تو چلنا اوکھا ہو جاندا ہے جی، اے گل ہے۔ اور خرق کبیر مانے ہے ہمارے نزدیک کس سے؟ چلنے سے، تو لہذا مسا جائز جو مقصد تھا وہ فوت ہو۔ اب خرق کبیر کتنا ہے؟ ما وہ یعنی بھئی خرق کبیر ما وہ ہے کہ ظاہر ہو جائے اس پھٹی ہوئی جگہ سے اندازہ 3 انگلیوں کا پاؤں کی انگلیوں سے، پاؤں کی انگلیوں سے، پیر بار کٹ جی 3 انگلیاں نے اس پاسے دیاں انہاں دے اوتے جڑی جگہ ہے انگل پھیر کے پلچ پھیرے آنا کوگو انج گول دارے وچ انج یہ اوتے جڑی پیر دیاں 3 انگلیاں نا چھوٹیاں تھلے پیر رکھو نا انہاں اوتے کو تھاں بندی کہ کوئی نہیں، اے جڑی انج کر کے 3 انگلیاں اینی مقدار اے خرق کبیر ہے۔ انگلیاں دا منہ نہیں مراد، انگلیاں دی جڑی کانڈ 3 چھوٹیاں انگلیاں دی جڑی ہے کہ کوئی 3 انگلیاں تیرے پیر ہیں، پیر رکھ سیدھا کر کے اتو ویکھ پڑے تھا ہے کہ کوئی ہے نا کوئی تھا وہ جڑی اینی کو بندی اینا موضع اگر پھٹیا ہوئے تے کی ہے؟ خرق کبیر ہے جی، گل سمجھیا؟ لہذا اینا پھٹیا ہوئے تو اس تے مسا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْدَ مالک ما یبین منہ اکثر الرجل، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پاؤں کا اکثر ظاہر ہو جائے، یعنی اکثر پاؤں اس سے ظاہر ہو جائے، اتنا پھٹا ہوا ہو تو یہ مانے ہے مسے کو، سمجھ آئیے؟ پھر صحیح ہمارے نزدیک ہونا جو 3 انگلیاں ہیں صحیح یہ ہمارے نزدیک کہ پاؤں کی انگلیاں مراد ہے، اور یہی ظاہر روایت ہے، اور یہی اور حضرت حسن کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ 3 انگلیاں ہاتھ کی مراد ہے، 3 انگلیاں ہاتھ دیا 3 انگلیاں دے کنڈ دیں دے پہ اے تھاں چوکھی ہے، پیران دیا 3 انگلیاں دی کنڈ والی تھاں تے بل موتبر اصغر الاصابع ہے، 3 انگلیاں چھوٹیاں، موتبر کیا ہے؟ 3 چھوٹی انگلیاں جو پاؤں کے اس طرف والی ہیں۔ یہ تب ہے جب کہ نہ ہو خرق انگلیوں کے پاس، اڈی والی تھان تو پھٹیا ہے، گٹیا تو تھلے تھلے کدھروں میں پھٹیا ہے، تھلے والے پاسوں پھٹیا ہے، انگلیاں کولوں نہیں پھٹیا، تے پھر کی معتبر ہے؟ 3 چھوٹیاں انگلیاں جی۔ اب سمجھائیے تو وہ ان کان اندہا، اور اگر موضع انگلیوں کی جگہ سے پھٹا ہوا ہے تو پھر معتبر 3 انگلیوں کا ظہور ہے، وہ 3 انگلیاں جو پھٹنے کے پاس ہیں، پھر جہاں سے وہ پھٹا ہوا ہے نا انگلیوں کے پاس سے، پھر انگلیوں کے سامنے سے جہاں سے بھی پھٹا ہوا ہے وہ 3 انگلیاں مراد ہیں، گل سمجھیا؟ اگر پیچھے سے کہیں سے پھٹا ہوا ہو اے پیر نا موضع ایتھوں پھٹیا ہوئے کدھرے بس ایتھوں پھٹیا ہے تو پھر اے 3 انگلیاں مراد نے، سنے انگوٹھا، سمجھ آئیے؟ ادھروں پھٹیا ہوئے تو اے 3 انگلیاں، جے کر ایتھوں کدھروں پھٹیا ہوئے تو پھر اینا 3 انگلیاں دی مقدار مراد ہے، منع کر، سمجھیا؟ اور اسی طرح نہیں جائز مسا موضع پر جس میں خرق کبیر ہے، نکل جانے اس کے مقصود سے موضع کے ساتھ جو مقصود ہے، یعنی قطع مسافت سفر کرنا پے در پے چلنے کے ساتھ، اور خرق کبیر مانے ہے ہمارے نزدیک، خرق کبیر ما وہ کہ ظاہر ہو اس سے اندازہ 3 انگلیوں کا، اور اندہ مالک وہ ہے کہ ظاہر ہو اس سے اکثر قدم، پھر صحیح ہمارے نزدیک ہونا انگلیوں کا وہ انگلیوں جو مذکور ہیں ایتھے پیچھے، اور مقدار ثلاث اصابع، اس سے مراد چلو جی پاؤں کی انگلیوں سے، اور یہ ظاہر و روایت ہے،
حسن کی روایت میں معتبر ہیں 3 انگلیاں ہاتھ کی انگلیوں سے، گل ختم، اور معتبر اور چھوٹی انگلیاں ہیں، جب کہ نہ ہو پھٹنا انگلیوں کے پاس، اور اگر ہو انگلیوں کے پاس پھٹنا تو معتبر ہے ان 3 انگلیوں کا ظہور جو پھٹنے کے پاس ہیں۔ جی چل شابہ۔ اور اسی طرح نہیں جائز مسح موضوع پر ایسے موضع کہ ہو اس میں خرق کبیر، چلو وہ کہ ظاہر ہو اس سے اندازہ 3 انگلیوں کا پاؤں کی انگلیوں سے۔ شاباش شاباش۔ اور اسی طرح نہیں جائز مسح کرنا موضوع پر ایسے موضع کہ ان میں خرق کبیر ہے، وہ کہ ظاہر ہو اس سے 3 انگلیوں کی مقدار پاؤں کی انگلیوں سے۔ آگے چلو جی۔ فَإِنْ كَانَ الْخَرْقُ فِي الْخُفِّ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، پس اگر ہو پھٹن موضع میں اقل اس سے 3 انگلیوں سے کم تو اس موضع پر مسح جائز ہے۔ اس باقی کوئی تفصیل آ رہی ہے، انج نہیں ہو سکتا بھی ایک موضع تے مسح کریے تے ایک پیر دھو لیے، یہ گل نہیں۔ غسل تے مسح کٹھا نہیں ہو سکتا، جے مسح ہے تے دوواں دا ہے تے جے غسل ہے تے تاویں دوواں دا ہے، یہ ذہن چ رکھیا جی۔ گل سمجھیا؟ اگر ایک پھٹ گیا ہے نا تے دوواں تے مسح جائز نہیں جی، ایک نواں ہے تے ایک پھٹا ہے تے مسح ہے، مطلب جی دھیان کریں جی۔ تو جے کر موضع میں پھٹن 3 انگلیوں سے کم ہے تو لہذا ان موضوعوں پر مسح جائز ہے۔ جائز، ایک موضع دی گل چلدی پئی ہے۔ پس اگر ہو خرق خف میں اقل اس سے تو جائز ہے مسح اس پر۔ نہ کرو پس اگر ہو خرق موضع میں اقل اس سے تو جائز ہے مسح اس پر۔ پس اگر ہو خرق موضع میں اقل اس سے تو جائز ہے مسح اس پر۔ اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظفر کون ہے؟ حنفی ہیں، یہ مطلب ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں جائز، اگرچہ تھوڑا پھٹا ہوا تب بھی جائز ہے۔ وَإِن قَلَّ اگرچہ قلیل ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب واجب ہے دھونا بادی جڑا ننگا ہے تے زہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے دھونا ننگی جگہ کا، اور جڑی تھوڑی جی ننگی ہے نا انہوں دھونا، تو لہذا واجب ہے دھونا باقی کا بھی باوجہ عدم تجزی کے۔ عدم تجزی کا کیا مطلب ہے مولوی ظہور؟ اے تجزی کوئی نہیں، پہ کچھ دھو لو تے کچھ تے مسح کرو، اے تجزی کوئی نہیں، یا کی کرنا ہے سارا، چونکہ تجزی کوئی نہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو جگہ ننگی ہے اس کو تو دھونا ہے، جب اس کو دھونا ہے تو خام خواہ پھر سارے پاؤں کو۔ ہم کہتے ہیں، دھیان کریں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں تسلیم کرتے وجوب غسل بادی کو، جو 3 انگلیوں سے کم پھٹا ہوا موضع ہے اور 1 انچ 2 انچ کے برابر پاؤں نظر آ رہا ہے، اس کا دھونا واجب باوجہ ہونے اس کے بمنزل عدم کے۔ یہ گویا کہ پھٹا ہوا نہیں ہے، یہ گویا کہ کیوں لقلتی باوجہ تھوڑے ہونے کے، باوجہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ولزوم الحرج فی اعتبار ہی، اگر تھوڑے سے پھٹے ہوئے کا بھی اعتبار کریں گے تو حرج لازم آ جائے گا، کیونکہ غالب موضع نہیں خالی ہوتے اس سے عادتاً۔ میں تو پتا بھی میں آپ جتی موچی کو سواندا سا جو زندہ ہے پورا سال جتی استعمال ایکو جتی، دوجی والا تصور ہی کو نہیں، اس ٹوٹنا ہے کنی باری کڈانا ہے موچی کو، ایوے کہ بھی عادتاً موضع کچھ نہ کچھ تو پھٹے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے جی، تو لہذا اگر تھوڑا سا پھٹن کا بھی اعتبار کریں تو پھر تو بہت سارے لوگوں کو حرج میں داخل کر دیں گے، کیا کہ موضع اتاریں اور پاؤں دھوئیں۔ کل سمجھیا؟ اے شابہ سے۔ اور شرع نے معلق کیا ہے مسح کو موضع اس کے ساتھ جس کو موضع کہتے ہیں، تو جو ساتر ہے جس کے ساتھ سفر ہو سکتا ہے اس کو مطلقاً موضع کہہ سکتے ہیں، برخلاف جو زیادہ پھٹ جائے اس کو پھٹا ہوا موضع کہتے ہیں، صرف موضع نہیں کہتے۔ تو جو تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے اس کو پھٹا ہوا موضع نہیں کہتے جی، گل سمجھیا؟ اے شابہ سے۔ تو لہذا بھئی مسئلہ کی سمجھ آیا، اگر تھوڑا جا موضع پھٹیا ہوگا نا تو
تو ہن یہ نہیں بھی اونی تھان نو کی کرنا ہے تے باقی تے صرف مسا ہی کرنا ہے، صرف مسا ہی کرنا ہے. اے گل اگا چل ہوں. وَإِنْ كَانَ الْخَرْقُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ قَدْرَ إِصْبَعَيْنِ فِي مَوْضِعٍ مِّنْهُ أَوْ فِي مَوْضِعَيْنِ وَفِي الْخُفِّ الْآخَرِ قَدْرَ إِصْبَعٍ جَازَ الْمَسْحُ. بس. اور اگر ہو پھٹن ایک موضع میں اندازہ 2 انگلیوں کا ایک جگہ سے اس موضع سے یا 2 جگہوں سے، ایک موضع ہے ایک جگہ تو 2 انگلیاں دے برابر پھٹے ہے، یا ایک جگہ تو 1 انگلی دے برابر، دوسری جگہ دوسری انگلی دے برابر، اور دوسرے موضع میں اندازہ 1 انگلی کا یا 2 انگلیوں کا، اسی طرح جائز ہے مسح. ایک 2 موضع میں کوئی موضع بھی چھوٹیاں 3 انگلیاں دے برابر نہیں پھٹیا، ایک موضع جڑا ہے وہ بھی 3 انگلیاں تو گھٹ پھٹیا ہے، دوسرا بھی 3 انگلیاں تو گھٹ پھٹیا ہے. یہ جمع نہیں کرنے آپس وچ، یہ پھٹن جمع نہیں کرنے، لہذا ان موضوع پر مسح جائز ہے. ان موضوع پر ہاں وہ جو تھوڑا تھوڑا پھٹا ہے ایک جگہ سے ہو یا مختلف جگہوں سے ہو. جی بات سمجھی ہے. تو یہ جو موضع دونوں اگر دونوں کی پھٹن ملائیں تو وہ 3 انگلیاں یا اس سے بڑھ جاتی ہے، لیکن اکیلے موضع وہ کم میں پھٹا ہوا تو ان پر مسح. یعنی موضوع کی پھٹن کو آپس میں ملانا نہیں ہے. اور اگر ہو پھٹن ایک موضع میں اندازہ 2 انگلیوں کا ایک جگہ میں موضع سے یا 2 جگہوں میں، ایک انگلی دے برابر اتوں پھٹیا ہے، ایک انگلی دے برابر اتوں پھٹیا ہے، تو یا دونوں دے برابر ایکو تھان تو پھٹیا ہے، یہ مطلب ہے. چلو جی. اور دوسرے موضع میں 1 انگلی کا اور 2 انگلیوں کا، سمجھائیے. یعنی کوئی بھی موضع پورا 3 انگلیاں دے برابر اسی طرح تو جائز ہے مسح. شاباش شاباش شاباش. اور اگر ہو پھٹن ایک موضع میں اندازہ 2 انگلیوں کا ایک جگہ میں موضع سے یا 2 جگہوں سے، اور دوسرا موضع اور دوسرے موضع میں اندازہ 1 انگلی کا تو جائز ہے مسح. اگو نہ لا دنم یا 2 انگلیوں کے تو جائز ہے مسح. اور اگر ہو کذالک کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ سے یا 2 جگہ سے یار. اور اگر ہو خرق ایک موضع میں 2 انگلیوں کا اندازہ ایک جگہ میں وہ موضع سے یا 2 جگہوں میں، اور دوسرے موضع میں 1 انگلی کا اندازہ اور 2 انگلیوں کا، اسی طرح. کیا مطلب اسی طرح ایک جگہ سے یا 2 جگہ سے یار تو جائز ہے مسح. کیا ہے مسح جائز ہے. گل سب ٹھیک ہے. جی. یہ 3 انگلیاں دے برابر پھٹیا ہے ایک موضع وچ، دونوں وچ تھوڑا تھوڑا ہوئے تینج نہیں. جی. تو جب مسح کرنا ہے تو دونوں تے کرنا ہے، تو نہیں کرنا تے دونوں مت. دھیان کریں. اس لیے کہ معنی جو مسح کو ہونا اندازہ 3 انگلیوں کا ایک موضع میں، اس لیے کہ معنی ہونا اندازہ 3 انگلیوں کا ایک موضع میں. کس میں؟ ایک موضع. اے معنی میں. وہ تو کوئی پایا گیا کیونکہ 2 میں تھوڑے تھوڑے نہیں. جی. بس نہیں جمع کیا جائے گا دونوں موضوع کی پھٹن کو جمع اگر ہو وہ پھٹن خفین میں. کل سمجھیا. اب اس پر چند ایک سوالوں کے جواب ہیں. ایک گل مک گئی بطور اور مسئلے نال، برخلاف اس صورت کے کہ اگر ہو اندازہ نصف درم کا نجاست پاؤں 2 پاؤں میں سے 1 پاؤں میں اور نصف کے اوپر دوسرے میں، کیونکہ جمع کیا جائے گا اور مانے ہے جواز صلاۃ کو. یہ جڑی نجاست غلیظہ ہے نا، وہ 1 درم تک جڑی ہے نا جی ان دا دھونا واجب ہے.
تے درم تو زیادہ ہوئے تو دھونا فرض ہے. اگوں میں مسئلہ آ جائے گا. ایک تو ہے نا استنجا گاہ تے ویسے کسی بدن تے کسی جگہ تے لگ جائے نا نجاست او غلیظہ خفیفہ جی آئیاں کون ہی اگوں ہون گیاں نجاست غلیظہ اگر درم تو زیادہ لگ جائے نا تے کی حکم ہے؟ فرض ہے. ہن ایک پیر تھلے یا ایک موزے تھلے نجاست لگی ہے نصف درم تے دوسرے پیر دے تھلے لگ گئی ہے نصف درم نہ تھوڑی جی چوکھی درم تو کاٹے. ہن کلی کلی درم تو کاٹے لیکن دونوں نو جوڑو تو سوا درم ہے. تو کہتے ہیں نجاست کو جمع کرنا ہے, نجاست کو جمع کرنا ہے. گل سمجھیا؟ اے شاباش. تو جمع کریں گے لہذا یہ نماز کو مانے ہے, دھو کر نماز پڑھیں گے. پلے پئی جی. اسی طرح اور مسئلہ وہ آگے آ جائے گا. ناف تو گوڈے دے تھلے تک جیڑا کجنا فرض ہے, جیڑا مرد واسطے عورت واسطے سارا وجود, یہ جیڑا کجنا فرض ہے نا, یہ جڑے ان دے وچ اعضاء نے وکھرے وکھرے ٹکڑے, او ٹکڑے دا چوتھا حصہ نماز وچ ایک رکن دے برابر ننگا ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے. ویسے مثال تو ہے پہ کی بلا کہ جتنا کجنا فرض ہے ان دے وچ جڑے ٹکڑے نے, اے گوڈا ایک ٹکڑا ہے, پٹ ایک ٹکڑا ہے, اے پچھلا استنجے دا ایک پاسا ایک پارٹ ایک ٹکڑا ہے, دوجا پارٹ ایک ٹکڑا ہے, اگلی شرمگاہ ایک ٹکڑا ہے, پچھلی شرمگاہ ایک ٹکڑا ہے, اے ناف تو تھلے ڈڈ پیشاب والی جگہ تک ایک حصہ ہے, اے وکھی وکری اے وکری, اے پچھلی کنڈ دا حصہ اینا وکرا ہے, سارے ٹکڑے نے وکرے وکرے شمار نے. سمجھ آئی ہے؟ تے ایک حصے دا نماز وچ چوتھائی ننگا ہو جائے کنی دیر رکن دی مقدار تے نماز ٹوٹ جاندی. سندا پے ہن سن. اسی طرح اگر ننگا ہو گیا ہر عضوین میں سے ہر عضو کا سمن, سمن نہیں سمن, سمن کتنا ہوتا ہے؟ تو دو سمن جمع ہو جائے تو کیا بنتا ہے مولوی جی؟ چوتھائی بنتی ہے جی. تو دو عضووں سے اس کا سمن, عضو کا سمن ظاہر ہو گیا, عضوین سے سمن اس سے سمن اس سے, کل منہما عورت ہے سو یجمع ایزن, تو اس کو بھی جمع کیا جائے گا. سمجھ آئیے؟ ایس پٹ کا جڑا 8واں حصہ ننگا ہو گیا, ایس پٹ کا بھی 8واں حصہ ننگا ہو گیا, یہ دونوں کٹھے کریں گے تو لہذا نماز باطل ہو گئی. سندا پہ؟ تو نجاست کو بھی جمع کیا جائے گا, اور کشف عورت, ستر عورت نہیں, کشف عورت کو بھی جمع کیا جائے گا. گل سمجھیا؟ بیمنا ہو اس لیے کہ منع خرق میں باعتبار عدم امکان قطع مسافت بالخف کے ہے کہ موضوع میں جو پھٹنا ہے نا جی, اس کا اعتبار یہ ہے کہ وہ چلنے سے عادتاً بندہ جس طرح چلتا ہے سکون کے ساتھ, اس چلنے سے منع کر دے. تو جب دونوں تھوڑے تھوڑے پھٹے ہوئے ہوں تو یہ چلنے سے مانے نہیں ہے, چلنے سے, اس لیے ان کو جمع نہیں کریں گے, ان کو اے شابہ سے برخلاف نجاست کے اور انکشاف کے اوسط نے کشف عورت کے, کیونکہ ان میں منع باعتبار حمل نجاست باعتبار کشف رب عورت کے ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ نجاست لگی ہوئی نہ ہو پورے وجود پر کہیں بھی, اور جو وجود کا حصہ ڈھکنا فرض ہے وہ چوتھائی ننگا نہ ہو. تو چونکہ یہاں یہ چوتھائی مراد ہے لہذا یہاں جمع کیا جائے گا, اور نجاست مراد ہے لہذا اس کو جمع کی جائے گی. برخلاف موضع وہاں پھٹنا مقصود نہیں, وہاں مقصود ہے کہ عادتاً بندہ چل سکتا ہے کہ نہیں, تو اگر تھوڑا پھٹا ہوگا تو عادتاً اس لیے جمع نہیں کریں گے. جی گل سمجھیا؟ اے شابہ سے وکشف ربل واہ ہوا موجود. مسئلہ نمبر مڈو شڈو والقطع فی اذن الاضحیۃ اختلف فیہ. قربانی والا جانور ہے نا, مسئلے آ گئے. قربانی والے جانور دے ایک کن جڑا نے ایک کن وہ دو حصے کٹیا ہوئے تو ایک حصہ باقی ہوئے تو قربانی ٹھیک نہیں. تے دوویں تھوڑے تھوڑے کٹے نے, اگر دونوں دا کٹنا ملاؤ تے ایک کن دا 2 ثلث بن جاتا ہے. آیا ایک کٹنا جمع کرنا ہے کہ نہیں, اس میں فقہا کا اختلاف ہے. گل سمجھی جی؟ کلا ہوئے نا تو واضح ہے نا, تو دونوں کان اگر تھوڑے تھوڑے دونوں کو ملاؤ تو وہ ایک کان کے 2/3 بن جاتا ہے.
تو آیا اس کو جمع کرنا ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، اپنے مقام پہ مسئلہ آئے گا جی. اسی طرح وَأَعْلَامُ الثَّوْبِ تُجْمَعُ، کپڑے کے نشانات جو ہیں ان کو جمع کیا جائے گا، جہاں وہ گندگی لگی ہے تھوڑی تھوڑی جی، سمجھ آئیے، ان کو بھی جمع کیا جائے گا، وہ آگے تفصیل آ جائے گی. آگے چلو جی. وَإِنْ كَانَ الْخَرْقُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ہر کو قدرہ اسبعین، قدر إصبعين مع الخرق قدرہ قدر اسبعین إصبعين فی في خف واحد يجمع في الحكم بالمانعية فلا يجوز المسح لے لوجود المانع وهو قدر ثلاثة أصابع مضاف لے جی ثلاثة أصابع في خف واحد. بس اگر پھٹن اندازہ ایک انگلی کا دوسری پھٹن کے ساتھ اندازہ دو انگلیوں کا ایک موضع میں ہو تو یہ جمع کیا جائے گا مانعیت کے حکم میں. ایک موضع میں تھوڑا سا یہاں سے پھٹا ہوا ہے، تھوڑا سا یہاں سے پھٹا ہوا ہے، تھوڑا سا یہاں سے پھٹا ہوا ہے، یہ تھوڑے تھوڑے پھٹن جمع کریں تو چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر بن جاتا ہے، تو ایک موضع میں جمع کیا جائے گا. ایک موضع میں دونوں کے پھٹن کو جمع نہیں کریں گے، لیکن اگر ایک تھوڑا تھوڑا جمع کیا جائے گا تو اگر 3 انگلیوں کے برابر ہے تو پھر سمجھیے اے شاباش. اور اگر ہو خرق اندازہ ایک انگلی کا سمیت خرق کے اندازہ 2 انگلیوں کے ایک موضع میں یہ جزائی تو جمع کیا جائے گا حکم میں مانعیت کے ساتھ، یعنی مانع ہونے کے حکم میں اس کو جمع کریں گے. پس نہیں جائز مسا واسطے پائے جانے معنی کے معنی کون ہے، اور وہ اندازہ 3 انگلیوں کا ایک موضع میں، تو وہ پایا گیا کہ نہیں، اس لیے منع ہے. ہاں بھی شاباش. اور اگر ہو خرق اندازہ ایک انگلی کا سمیت خرق اندازہ 2 انگلیوں کا ایک موضع میں تو جمع کیا جائے گا حکم میں مانعیت کے ساتھ، پس نہیں جائز مسا. چل ٹھیک ہے آگے چل منع کر بھائی. اور اگر ہو خرق اندازہ ایک انگلی کا سمیت خرق کے اندازہ 2 انگلیوں کے ایک موضع میں تو جمع کیا جائے گا، پس نہیں جائز پس نہیں جائز مسا. اگے جی. وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَنْعِ ظُهُورِ الْأَصْوَابِ نائب فعل یشترط ادھر وَيُشْتَرَطُ ظُهُورُ الْأَصْوَابِ فی المنع تو متعلق ہو گیا نا، تو اگو نائب فعل ہی فِي الْمَنْعِ ظُهُورُ الْأَصْوَابِ بِكَمَالِهَا فی الصحیح. فِي الصَّحِيحِ. بس سنیں جی، شرط منع میں کہ پھٹنا مانے ہے، اس میں ظاہر ہونا ہے انگلیوں کا پورے طور پر، ظاہر ہونا ہے انگلیوں کا پورے طور پر. صحیح یہی ہے. مسئلہ پہلے دس ہے وہاں خلاف ہے واسطے اس کے اس شے کے کہ میلان کیا ہے اس شے کی طرف امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ ماں کا بیان یعنی ظاہر ہونا صرف پوروں کا، انامل جمع انمل، انمل ہے جڑا اگلا منہ پوٹا ہے، سمجھ آئی ہے، صرف ایک پورا کہ صرف پوروں کا ظاہر ہونا کافی ہے. امام سرخسی فرماتے ہیں 3 انگلیاں دے اگلے جڑے 3 پوٹے نے نا اتلے فرض کرو اے پیر دیاں 3 انگلیاں نے، انہاں دا ایک کا پوٹا ہے، اے دوسرا ہے، اے تیسرا ہے. امام سرخسی فرماندے نے بھی 3 انگلیاں دے ایک پوٹے دے برابر اگر پھٹیا ہے نا تے او بھی مسا جائز ہے. لیکن فرماندے نے کہ صحیح یہ ہے کہ 3 انگلیاں پوری، 3 انگلیاں انہاں دی پوری جڑی کنڈ ہے نا 3 پوٹے، اے مراد ہے جی. صحیح یہ ہے کھانے چ پئی اے. اور شرط کیا گیا ہے منع میں
انگلیوں کا ظہور انگلیوں کا بے کمال صحیح میں خلاف ہے واسطے اس شے کے کہ میلان کیا اس کی طرف امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ظاہر ہونا پوروں کا وحدہ اکیلے، یہ بھی مانے ہے. کل سمجھیا؟ ہاں بھی شاباش. اور شرط کیا گیا ہے منع میں ظہور انگلیوں کا بکمالہا صحیح میں. اور شرط کیا گیا ہے منع میں ظہور انگلیوں کا بکمالہا صحیح میں. صحیح میں اگے ولو ظہر الابہام وہی مقدار ثلاث اصابع من غیرہا اے من غیر الابہام. ایک وے کہ اس طرح چیر ہوگی نا تے وچ بندہ 3 انگلیاں واڑ سکے، اے نہیں مراد. جیڑی گل میں سمجھا رہے ہوں سمجھنے دی کوشش فرماؤ. انہاں 3 انگلیاں دی کی مراد ہے؟ کنڈ اینا پھٹنا مراد ہے جی. اچھا جی. اور اگر ظاہر ہو ابہام، یہ انگوٹھا پورا، اور یہ اکیلا اندازہ ہے 3 انگلیوں کا اپنے غیر سے، یہ پورا انگوٹھا کدے وچوں ظاہر ہوئے تو چھوٹیاں 3 انگلیاں دے قریب قریب بن جاندہ ہے. کل سمجھیا؟ تو جائز ہے مسا. کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ خرق اگر انگلیوں کے پاس ہو تو پھر معتبر ہے اے خود 3 انگلیوں کا ظاہر ہونا. سمجھ آئیا؟ اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر معتبر چھوٹی 3 انگلیاں ہیں. تے انگوٹھے کو پھٹیا ہوئے تے کتنا انگلیاں ہیں؟ یہ انگوٹھا کتنی انگلیاں ہیں؟ ایک انگلی ہے. کہ انگلیاں کو پھٹیا ہوئے تے پھر وہ آپ پوریا 3 مراد نے، تے انگوٹھا پورا کی ہے اس واسطے ایک انگلی دے برابر پھٹیا ہے. تے جے کر پچھوں پھٹیا ہوئے تے پھر چھوٹیاں 3 دے برابر ہے جی. اگرچہ اینا کدے پچھوں پھٹیا ہوئے تے چھوٹیاں 3 دے برابر بن جاتا ہے، لیکن انگلیوں کے پاس سے پھٹا ہوا ہو تو پھر جہاں سے پھٹا ہوا ہے وہاں کی 3 انگلیاں خود مراد ہے. 3 انگلیاں خود مراد ہیں. اور اگر ظاہر ہو جائے ابہام اور وہ اندازہ ہے 3 انگلیوں کا اپنے غیر سے، تو جائز ہے مسا. واسطے اس دلیل کے جو پہلے گزر گئی ہے، یعنی پھٹنا جب ہو انگلیوں کے پاس سے تو معتبر ظاہر ہونا عین خود ان انگلیوں کا، وگرنہ معتبر چھوٹی انگلیوں کا. ہاں جی شاباش. اور اگر ظاہر ہو انگوٹھا اور وہ اندازہ 3 انگلیوں کا اپنے غیر سے تو جائز ہے مسا. اور اگر ظاہر ہو ابہام، یہ ہونے نا بھی بتعاونوا علی البر والتقوی، بھی آپس وچ مسئلے دا تکرار تا کیتا ترجمہ تے بعد مسئلے پوچھے ایک دوجے کو کہ بھی یہ جزئی اس کا نقشہ بیان کرو، یہ بیان کرو، یہ ثواب ایک دوجے سنگی کو تاکہ کوئی دوجا نے کو پتہ لگے جی. اور اگر ظاہر ہو ابہام اور وہ مقدار 3 انگلیوں کی اپنے غیر سے تو جائز ہے مسا. ولو کان طول الخرق اکثر من قدر 3 اصابع وانفتاح اقل من ذلك القدر خبری وانفتاحه اقل من ذلك القدر لا يمنع جواز المسح. اور اگر ہو خرق طولن، موضع اس طرح پھٹا ہوا ہے لمبائی میں، چیر آ گئے، تیرا موضع پیا سی تو کسی بندے کینچی لے کے چونج اڑا کے چیر دیتا ہے بچوں. سمجھ آئیے؟ پھٹن لمبی ہے، اندازہ 3 انگلیوں کا، یعنی پھٹ گیا کنا لمبائی وچ 3 انگلیاں، اور کھلنا ان کا یعنی اندازہ اس جگہ کا جو کھلتی ہے اس سے وہ اقل ہے 3 انگلیوں سے، تو نہیں منع مسے کے جواز کو، نہیں منع گل سمجھیا. موضع چیر چ پھٹے ہے تے جس لئے پائی رکھو تو پھر تو زہر آپ چیر ملے ہے نا، جس لئے چلو تو چلیا زہر چمڑا کھلدا ہے نا، وہ جڑا کھلدا ہے نا وہ 3 انگلیاں دی مقدار نال گھٹ کھلدا ہے، اگرچہ وہ چیر لمبا ہے لیکن مسا جائز کیونکہ مقصد کھلنا ہے. گل سمجھی جی؟ اے شاباش.
اس لیے کہ غیر منفتح جو کھلتا نہیں ہے، جو ننگا نہیں ہوتا، اس کے لیے پھٹنے کا حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی شے ظاہر نہیں ہو رہی ہے نا، اس لیے کہ معنی انکشاف ہے اس شے کا کہ واجب ہے دھونا اس کا جب کہ ہو اندازہ 3 انگلیوں کا، تو اتنا تو کشف نہیں ہوا، اتنا تو کشف نہیں ہوا، اس لیے مسا جائز ہے۔ اے شاباش۔ اور اگر ہو خرق کا طول اکثر 3 انگلیوں کے اندازے سے اور کھلنا اس کا کم ہے اس قدر سے تو نہیں مانے کون ایک خرق طولن جڑا ہے مسے کے جواز کو۔ اور اگر ہو خرق طولن اکثر، خرق چلو جی بلو کان طول الخرق، اور اگر ہو خرق کا طول، اور اگر ہو خرق کا طول اکثر اندازہ 3 انگلیوں کا، اندازہ 3 انگلیوں سے، اور کھلنا اس کا اقل ہے اس سے، اس قدر سے، اس قدر سے، اس قدر 3 انگلیوں سے نہیں مانے تو نہیں مانے یہ پھٹنا مسے کے جواز کو۔ اے شاباش۔ اور اگر ہو خرق کا طول اکثر 3 انگلیوں کے اندازے سے اور کھلنا اس کا اقل ہے اس قدر سے، اقل اس قدر سے، تو نہیں مانے مسے کے جواز کو۔ گل سمجھیا؟ اس لیے کہ مقصد ہے کہ اتنی جگہ ننگی ہو، تو وہ تو ننگی نہیں ہوئی۔ اگے جی وَقَذَ الْحُكْمُ لَبِن فَتَا کا خِرْزُهُ اے خِرْزَ الْخُفِّ اے خِرْزُ الْخُفِّ إِلَّا أَنَّهُ ایشان لا یرا، خبر اسم جو ہے اسم منصوب ہوندہ کہ مرفوع ہوندہ، إِلَّا أَنَّهُ ایشان لا یرا شیء من قدمه یجوز المسح لما قلنا۔ چل مسئلہ اور اسی طرح ہے حکم جو میں پچھلا پڑھے ہے، اگر کھل جائے سلائی موزے کی، خرز سلائی اے جی سائڈوں تو سیتا ہوندہ ہے، سلائی کھل گئی ہے تو سلائی کھل جائے تو اب بھی یہی حکم ہے کہ اگرچہ وہ سلائی تو لمبائی چمتی ہے نا، سلائی کھلی ہے تے کھلیا اینا او چیر پہ گئے کہ بھی 3 انگلیاں دے برابر ہے، لیکن ننگا جڑا وہ 3 کو تھوڑا ہوندہ ہے، جس لئے چلو تے جڑی جگہ کھل دی وچو پیر ننگا ہوندہ وہ 3 انگلیاں کو تے کیے مسا جائز ہے۔ گل سمجھے آپ؟ اللہ مگر یہ کہ شان یہ ہے کہ نہیں دیکھی جاتی اس سے، نہیں دیکھی جاتی کوئی شے اس کے قدم سے، تو مسا جائز ہے، مسا جائز ہے لما قلنا۔ اور اسی طرح ہے حکم اگر کھل جائے سلائی موزے کی، سمجھیا؟ تو اے شاباش سے مگر یہ کہ نہ دیکھی جائے کوئی شے اس کے قدم سے، جائز ہے مسا جی۔ اور اسی طرح ہے حکم اگر کھل جائے سلائی موزے کی، مگر یہ کہ نہ دیکھی جائے کوئی شے اس کے قدم سے، تو جائز ہے مسا۔ اور اسی طرح ہے حکم اگر کھل جائے سلائی موزے کی، مگر یہ کہ نہ دیکھی جائے کوئی شے اس کے قدم سے، تو جائز ہے مسا۔ وَلَوْ كَانَ يَبْدُو حالت المشی وَلَكِنْ لَا يَبْدُو حالت الوضع يَمْنَعُ وَكَذَا الْخَرْقُ الْكَبِيرُ۔ بس صبر کر۔ مسئلہ جی بلو کان شیء من قدمہ، اور اگر ہو شے اس کے قدم سے، اور مراد اس سے مقدار مقدر ہے، وہ کنی ہے؟ اگر ہو کوئی شے اس کے قدم سے اس حیثیت کے ساتھ کہ ظاہر ہوتی ہے وہ مقدار چلنے کی حالت میں، چلنے کی حالت سے مراد ہے یعنی حالت رفع القدم، قدم اٹھاتے ہیں تو سلائی یا وہ جو پھٹن والی جگہ ہے وہ کھلتی ہے،
اور لیکن نہیں ظاہر ہوتا رکھنے کی حالت میں تو مانے ہے یہ پھٹن مسے کے جواز کو. گل سمجھیے کہ اگر وہ سلائی کھلی ہے تو جے پیر تھلے رکھیے تو سلائی ظاہر نال مل جاندی جی جگہ ہوندی تے جے چکیے تے او کھل دیے تے اندازہ 3 انگلیاں دا ننگا ہو جاندا ہے. تے ہن اس سلائی دا کھلنا مسے نو گل سمجھیا. رکھنے وچ ننگا نہیں ہوندا پیر, چکنے وچ ظاہر جے پیر ہلے گا تو سلائی کھلدی چمڑے دل بٹ پیندے تو ظاہر آپے جو اگو سلائی نہیں ڈکیا سلائی کھل گئی تو کھل گیا جی. تے ہن اگر اتنا ننگا ہو گیا مقدار مقدر تے اور اگر ہو کوئی شے اس کے قدم سے اشارے فرماندے نے شے تو مراد مطلقاً نہیں, مراد اس شے سے مقدار مقدر ہے. گل سمجھیا اے 3 انگلیاں. اور اگر ہو کوئی شے اس کے قدم سے یہ ایسا دا معنی کرنے اس حیثیت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے شے چلنے کی حالت میں. اب چلنے کی حالت 2 صورتیں ہوتی ہیں, قدم کو اٹھا کر آگے رکھنا, ایک اٹھانا ایک رکھنا. گل سمجھیا یہ دونوں حالتوں کا مجموعہ مشی ہے. اتنے کیڑی حالت مراد ہے؟ یعنی حالت قدم کے اٹھانے کی, کیونکہ بندہ اڈی چکتا ہے نا پیچھوں پب بعد چکیندا ہے. جی اڈی چکنی ہے تو چمڑے نو وٹ پینا ہے نا, تو خام خواہ جی تو پھٹیا ہو تو کھلنا ہے کہ کوئی نہیں. اے مطلب ہے جی کہ قدم اٹھانے کی حالت میں اور لیکن نہیں ظاہر ہوتی شے رکھنے کی حالت میں تو منع ہے یہ ظہور مسے کے جواز کو, اس لیے کہ معتبر چلنے کی حالت ہے جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو محیط میں. اور اگر معاملہ بالعکس ہے تو مانے نہیں ہے. اور اگر معاملہ بالعکس ہے تو یعنی پیر اٹھائیں تو جگہ ننگی نہیں ہوتی, رکھیں تو جگہ نہیں ہوتی. اب مسا جائز ہے, اب مسا جائز ہے. ہاں بھی شابہ. اور اگر ہو کوئی شے اس کے قدم سے اس حیثیت کے ساتھ کہ ظاہر ہو وہ شے چلنے کی حالت میں, یعنی قدم کے اٹھانے کی حالت میں, یعنی قدم کے اٹھانے کی حالت میں. کیونکہ چلنا 2 ہے نا, قدم اٹھانا تے رکھنا مجموعہ چلنا ہے نا. ایتھے مراد ادھا ہے کی اے مراد ہے جی. ہم بھی شاباش. اور لیکن نہ ظاہر ہو رکھنے کی حالت میں تو مانے ہے مسے کے ظہور, تو مانے ہے یہ ظہور مسے کے جواز کو. اور اگر ہو معاملہ بالعکس تو نہیں مانے. ہم بھی شاباش. اور اگر ہو شے اس کے قدم سے اس حیثیت سے کہ ظاہر ہو چلنے کی حالت ظاہر میں, کون وہ شے ہے, ظاہر ہو وہ شے چلنے کی وہ حالت جڑا میں, لوگ کان دا اس میں وہ اگے چلدا پیا یار. اور اس حیثیت سے کہ ظاہر ہو وہ شے چلنے کی حالت میں یعنی قدم اٹھانے کی حالت میں, اور لیکن نہیں ظاہر ہوتی وہ شے رکھنے کی حالت میں. یہ مانے ہے ظہور, تو مانے ہے یہ ظہور مسے کے جواز کو, اس لیے کہ معتبر پترا بلو کان الامر, اور اگر ہو معاملہ عکس کے ساتھ بالعکس, اور اگر ہو معاملہ بالعکس. وَقَذَا الْخَرْقُ الْكَبِيرُ إِذَا كَانَ فَوْقَ الْكَعْبِ لَا يَمْنَعُ. اچھا جی, جنہ پیر دھونا فرض ہے نا اونا موضع معتبر ہے. اے کعب اے گٹے اس تو اتے موضع بشک اینا ہے, اے تھلے اے گٹے تو اے گٹیا تو اتوں پھٹیا ایتھوں پھٹیا موضع ایتھوں پھٹیا, اس پھٹنے کا کوئی اعتبار نہیں. گل سمجھیے, اس واسطے کہ مسے وچ داخل نہیں, مسے وچ داخل نہیں. گوڈے تک مسا موضع بنا لوے تے گٹیا تو اتنے جناب انہیں انج نے وچ بوٹے پائے نے, کدھروں سیتا کدھروں پھٹیا جناب, اے وچ 3 ترکیب لایا تو کوئی حرج نہیں جی. گل سمجھیے. اور اسی طرح فرق کبیر جب ہو رکھنے کے اوپر
تو نہیں مانے. تو نہیں مانے. کس کو نہیں مانے؟ ختم کو. مسح. چل بھائی. اور اسی طرح خرق کبیر جب ہو ٹخنے کے اوپر تو نہیں مانے. ہاں اور اسی طرح خرق کبیر جب ہو ٹخنے کے اوپر تو نہیں مانے. نہیں مانے اس لیے کہ موضع کا سطر واسطے اس جگہ کے جو اوپر ہے ٹخنے کے نہیں ہے شرط جواز مسا کے لیے. جواز مسا واسطے وے کہ موضع اینا ہوئے جنہ پیر دھونا فرض ہے. اینا موضع ہوئے اس اتے مسا کر سکتے ہیں. اتا لمبا ہونا یہ کوئی شرط نہیں. کہتے واسطے کہ بھئی اتا ایک گچ پنڈلی تک لمبا ہوئے تے اس تے مسا کر سکتے ہو تے چھوٹا ہوئے تے نہیں کر سکتے ہو. اے نہیں شرط. شرط کی ہے جتنا پیر دھونا گٹے داخل لینا. اے نہ مراد ہے جی. اے مقصد گل سمجھیا. شرط جواز مسا کے لیے. ہن سن بالذا اسی لیے جائز ہے مسا علل مکعبے اس موضع پر جڑا صرف ہے گٹیاں تک. ان مکعب کہندے نے. کتوں تک؟ گٹیاں تک بھی صرف موضع ہی اینا ہے. سمجھائیے اے مکعب ہے جی گٹیاں تک صرف. اس تے مسا اس واسطے کہ انہیں اونا پیر کجیا ہے جنہ دھونا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور فرمایا ہے فتاوی قاضی خان میں اور وہ شے جس کو کہا جاتا ہے فارسی میں چاروک اگرچہ ڈانپے وہ قدم کو اگر ڈانپے قدم کو کہ نہ دیکھی جائے ایڑی سے نہ قدم کی پشت سے کوئی شے مگر اندازہ ایک انگلی کا یا 2 انگلیوں کا تو مسا جائز ہے اس پر سب کے قول میں. گل سمجھی جے. مطلب ہوں یہ تو کون نا یعنی فارسی بھی بوٹ اس قسم کے اس وقت کی گل ہے کہ جہے جڑے نا جی اے بے پیر نو کجدے سن تے گٹیاں تک ہوں سن. کتوں تک؟ تے اے بھائی مسا جائز. مسا تے جائز. اچھا جی. وقضا اسی طرح جائز ہے مسا اس موضع پر کہ کہا جاتا ہے اس کو فارسی میں پیش بند. ساڈی بولی چ بوٹ واہ ہوا یکونا مشکوکن تے مشدودن. اے او نے جڑے اتوں چیرے ہوندے نے تے پھر تسمے نال بدھے ہوندے نے جی. سمجھ آئیے بھی بوٹ جڑے گٹیاں تو اتے تک نے انہاں تے وی مسا جائز ہے. گل سمجھیا. پیش بند بھی اگوں بدھے او مشکوک جڑا بوٹ چیرے ہوندے نے وچوں تو پھر تسمے نال اے تھلے جب ہوندی انہاں دے جی. اے مطلب ہے جی. اے جڑے مشکوک مشدود نے انہاں تے بھی جائز ہے. وفیہا اذا لابسا مکعبا لا یرا من کعبیہ او قدمیہ الا قدر اصبعین او اصبعین جاز المسح. یہ بمنزلے اس موضع کے ہے جس کی پنڈلی کوئی نہیں ہے. مطلب یہ کہ گٹیا تک جنہ پیر دھونا ہے اینی کوئی بھی تسی جتی پا لو نا تو اس تے مسا جائز. مقصد ہے گل سمجھیے. اے پلاسٹک دے ہون بوٹ جڑی شے دے ہون جی اے نہیں ہن پیراں تے شاپر بن لو پتلے پتلے تاکہ انہاں دے مسے کرنے نے انج نہیں. کوئی گل سمجھی کہ کوئی نہ. چل بے اگے. وَإِذَا أَرَادَ الْمَاسِخُ بہت سارے بچ مسئلے آ گئے جو سارے جی. چل بے. وَإِذَا أَرَادَ الْمَاسِخُ عَلَى الْخُفِّ أَنْ يَخْلَعَ خُفَّيْهِ فَنَزَعَ الْقَدَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ مِنَ الْخُفِّ غَيْرَ أَنَّ الْقَدَمَ فِي السَّاقِ بَعْدُ انْتَقَدَ مَسْحُهُ إِجْمَاعًا وَإِنْ نَزَعَ بَعْدَ الْقَدَمِ. صبر کر. اب مسئلے شروع ہیں اور کہ مولوی الیاس موزے نویں آندے. اسلم صاحب نو شفقت آ گئی استادن تے جوڑا دینا کو نہیں. اس سال پچھلے جی گم گئے کہ بے جانے بھی الیاس نے نویں دے دیے موزے جی. انہوں موزے دیتے تے مولوی اس نے آخیا جمیل نے یار موزہ وکھایا نا کیویں دے تے انہیں مسا کر چکیا سی موزے ہوتے وضو ٹوٹیا تے مسا کیتا ہے تے اے جناب مسا کٹ کھول لا کے وکھان لگے. اتوں اچانک استاد آ گئے تے اس فٹافٹ پھر پا لیا جی. اے ہن جڑا موزہ تھوڑا جہا لا کے پایا ہے مسا ٹوٹیا کہ باقی رہا. کل سمجھی یہ مسئلہ اور شروع ہونے لگا جی. اچھا جی. اور جب ارادہ کیا ماں سے یہ وضو کر کے موزے پائے ہونا تے وضو ٹوٹن تو پہلا 100 باری موزے لاؤ تے 100 باری پاؤ ان کوئی حرج نہیں.
سمجھیے جس لئے مسا کر چکے ہیں ان حکم ہے اور جب ارادہ کیا ماسے الخف نے کیا یہ کہ اتارے اپنے موزوں کو پس نکالا اس نے قدم اپنی جگہ سے پیر پیچھا کرنا ہے نا موزہ اگاں چھکنا ہے تو پیر پیچھا کرنا تاں لینا کہ اگاں پیر چھکنا ہے موزہ پیچھا چھکنا ہے چلو تو پس نکالا اس نے قدم اپنی جگہ سے موزے سے مگر یہ کہ قدم پنڈلی میں ہے ابھی تک تو ٹوٹ گیا ہے مسا اس کا بالاجماع ٹوٹ گیا ہے مسا اس کا بالاجماع آ جی جراب پائی ہے نا شاہ جی آ جی تھان ہے نا جی یہ جراب دی پنڈلی ہے اے جراب دا پیر ہے جی میں جس لئے موزہ اینا لمبا ہے اے موزہ لان لگا نا جی آ جڑا پیر ہے ایتھے آ گئے ظاہر ایویں لانا ہے نا جی تے اے جتھے مسا کیتا سی اتھوں پیر نکل آیا وہ تھان اگے چلی گئی تے اے پیر جڑا ہے موزے دی پنڈلی وچ آ گئے ایتھے آ گئے تے مسا ٹوٹ گیا جی ہن کدے واپس پا بھی لوے نا تاں وی مسا ختم ہو گیا تے لا کے تے پیر دھونے پینے نے یہ مطلب ختم ہونے دا مطلب ہے لا کے کوئی گل سمجھی جی کو نہیں سمجھے اے جڑی نا اے جڑی جراب ادا ہے اے موزے دی پنڈلی ہے اینو لایا نا جس ٹائم کر کے اے پیر جڑا ہے ایتھے آ گیا اے نہیں کہ پیر لا کے ایتھے لگ جانا نال رہنا ایتھے ہی ہے یعنی اگاں جڑے چھکنے نے کر کے اے ایتھے آ گئی اے یعنی اے جگہ ایتھے پہنچ گئی مقصد یہ ہے جی کہ ہن مسا ٹوٹ گئے گل سمجھیے اے شاباش مانا کر اور جب ارادہ کیا ماسے الخف نے یہ کہ اتارے اپنے موزوں کو بس نکالا اس نے قدم اپنی جگہ سے موزے سے مگر یہ کہ قدم پنڈلی میں ہے پنڈلی اپنی کے موزے دی جڑا کر کے بخایا جی ابھی تک وعدوں کا معنی ابھی تک تو ٹوٹ گیا مسا اس کا بالاجماع اور جب ارادہ کرے ماسے الخف یہ کہ اتارے اپنے موزے کو موزوں کو یار اپنے موزوں کو پس نکالا اس نے قدم اپنی جگہ سے موزے سے مگر یہ کہ قدم پنڈلی میں ہے پنڈلی میں ہے ابھی تک تو ٹوٹ گیا ہے مسا اس کا اجماع بالاجماع اور جب ارادہ کیا ماسے الخف نے یہ کہ اتارے اپنے موضوع کو پس نکالا اس نے قدم کو اپنی اس کی جگہ سے موزے سے مگر یہ کہ قدم پنڈلی میں ہے ابھی تک تو ٹوٹ گیا مسا اس کا بالاجماع ٹوٹ گیا مسا اس کا بالاجماع بالاجماع